الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کا کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے تمام اولیاء میں آپ کو جو مقام عطا فرمایا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اللہ نے درجات انہیں عطا فرمائے، آج اسی کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم انسانیت میں سب سے اعلیٰ جو درجہ رکھا ہے وہ نبی کا ہے۔ انسانوں میں سب سے بلند درجہ نبی اور رسول کا ہوتا ہے۔ نبی اور رسول سے بڑھ کر اور نہ کوئی رتبہ ہوتا ہے اور نہ کوئی درجہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ساری کائنات میں اللہ نے سب سے اعلیٰ رکھا، اور اس امت محمدیہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ صحابہ اکرام کا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سب سے اعلیٰ درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ صحابہ اکرام کے بعد تابعین کا درجہ ہے، تابعین کے بعد تبع تابعین کا درجہ ہے۔ تو صحابہ اور تابعین کے زمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اور آپ کے بعد جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، اللہ نے کسی ولی کو وہ رتبہ عطا نہیں فرمایا جو رتبہ اللہ نے غوث پاک کو عطا فرمایا ہے۔ وہ رتبہ کیا ہے، وہ درجہ کیا ہے؟ تو تاریخ میں اور کتابوں میں لکھا گیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عراق میں آپ اپنے تمام مشائقین اور تمام مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ عراق میں ایک علاقہ ہے جس کا نام حلب ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے حلب علاقے میں تمام مشائقین کے ساتھ بیٹھ کر انہیں وعظ فرما رہے تھے۔ آپ انہیں کچھ نصیحت فرما رہے تھے، دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ اچانک سے آپ نے آنکھیں بند کی اور آپ نے مراقبہ کیا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے دل کے تعلق کو جوڑا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں، قدمی ھذا علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ غوث پاک نے فرمایا کہ میرا قدم روئے زمین کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جیسے ہی آپ نے زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، یہ الفاظ ادا کرنا ہی تھا کہ اس وقت میں جتنے مجلس میں حاضر تھے ان تمام لوگوں نے اپنی گردنیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کے نیچے رکھ دی۔ اور حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، وہ فرماتے ہیں اس مجلس میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے حضور غوث پاک سے یہ حکم سنا تو وہ سیدھے ممبر پر گئے اور ممبر کی سیڑھی پر چڑھ کر حضور غوث پاک کا قدم لے کر اپنے گردن کے اوپر رکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو مقام عطا فرمایا ہے، یہ مقام کسی اور ولی کو رب نے عطا نہیں فرمایا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا، اس وقت روئے زمین کے جتنے بھی اولیاء تھے ان تمام ولیوں نے اپنے سروں کو جھکا دیا تھا، اور جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے ان تمام کی روحوں نے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ حضور ہم آپ کے حکم پر اپنی روح آپ کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ روحوں نے آ کر اپنا سر جھکایا اور کہا کہ آپ کا قدم یقیناً ہماری گردن پر ہوگا۔
اور پھر روایتوں میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جتنے فرشتے تھے اس وقت جس وقت غوث پاک نے یہ حکم ارشاد فرمایا، تمام فرشتے آسمانوں میں کھڑے ہو کر ہواؤں میں یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور جتنے جنات تھے ان تمام جنات نے بھی اپنا سر غوث پاک کے قدموں میں لا کر رکھ دیا اور فرمایا کہ آپ کا قدم ہم بھی اپنی گردن کے اوپر لینے کو خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جس وقت میں غوث پاک نے یہ حکم ارشاد فرمایا، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت میں مصروف تھے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کر رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حکم سنا تو آپ نے فرمایا بل علی عینی و رأسی، فرمایا کہ حضور آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میرے آنکھوں کے اوپر آپ کا قدم میں لے لیتا ہوں۔ غریب نواز نے اپنا سر اتنا نیچے جھکایا کہ آنکھ کے پیشانی زمین کو لگنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اسی ادب کے صدقے میں انہیں سارے ہندوستان کی ولایت عطا فرما۔ خالق کائنات کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو حکم تھا، یہ حکم جس ولی نے اس وقت میں مانا، اللہ نے ان کے درجات کو اور بلند فرما دیا۔ جیسے کہ تاریخ میں بیان کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے یہ حکم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیا، یہ اپنی طرف سے نہیں دیا تھا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا۔ خدا نے فرمایا تھا کہ عبد القادر تم یہ حکم دو کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر تمہارا قدم ہوگا۔ اللہ کے حکم پر غوث پاک نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اور یہ کسی ولی کو اللہ نے یہ کہنے کا حکم نہیں دیا۔ نہ غوث پاک سے پہلے کسی ولی نے یہ جملہ کہا، نہ غوث پاک کے بعد نہ کسی ولی نے یہ جملہ کہا۔ یہ صرف مقام اللہ نے جو دیا ہے یہ صرف غوث پاک کو ہی عطا فرمایا ہے۔ یہ کیوں عطا فرمایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جس وقت میں جس ایک ولی بھی تھے اصفہان کے رہنے والے، جن کا نام شیخ صنعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہوگا، تو شیخ صنعان غوث پاک کے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، اور انہوں نے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور خدا کی پہچان، خدا کی حقیقت کا کافی علم حاصل کیا ہوا تھا، بہت پہنچے ہوئے ولی تھے، بہت کرامتیں ان سے ظاہر ہوتی تھی۔ جب انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم سنا تو اس حکم کو ماننے کی بجائے انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا قدم اپنی گردن پر ہرگز نہیں مانوں گا۔ نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ حکم سے انکار کر دیا تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، غوث پاک نے فرمایا کہ اگر تم میرا قدم اپنی گردن پر نہیں لوگے تو تمہاری گردن پر خنزیر کا قدم آئے گا۔ خنزیر جو سب سے بدترین جانور ہے، تو خنزیر کا قدم تمہاری گردن پر ہوگا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے بس اتنا نکلنا تھا۔ اب وہ جو اصفہان کے رہنے والے شیخ صنعان، جو کہ اتنے بڑے ولی کامل تھے، بزرگ تھے، ان کو اپنے مریدین کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیر کی کئی کرامتیں دیکھی، ہمارے پیر بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے، لیکن جیسے ہی غوث پاک کی شان میں تھوڑی سی بے ادبی کر دی اور آپ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، غوث پاک کی زبان سے جیسے ہی نکلا کہ تیری گردن پر اگر میرا قدم نہیں تو سب سے بدترین جانور یہ خنزیر کا قدم تیری گردن پر ہوگا، بس اتنا زبان غوث پاک سے نکلنا تھا کہ وہ حضرت شیخ صنعان جو اپنے مریدین کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر اچانک سے ایک خاتون پر پڑی۔ جیسے اس خاتون کا چہرہ دیکھا وہ بڑی حسین تھی، وہ آپ اس کے عاشق ہو گئے اور بس اپنے مریدین کو چھوڑ دیا، اور ان کے سینے میں جتنا علم تھا، ان کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا نور تھا، خدا کی جتنی معرفت تھی، وہ ساری کی ساری اللہ نے چھین لی تھی۔ سب کچھ چھین لیا، سارا سینہ خالی ہو گیا، کرامتیں چلی گئی اور معرفت ختم ہو گئی، کچھ سینے میں نہیں تھا، سینہ اب خالی ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں اب وہ اس ایک خاتون کو دیکھے اور اس کے عاشق ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور جب اس کے پیچھے جا رہے تھے اور اس سے کہنے لگے میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس خاتون نے کہا کہ تم پہلے میرے والد سے اجازت لو، اگر میرے والد نے آپ کو اجازت دے دی تو آپ مجھ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ پوچھا کہ بتاؤ تمہارے والد کہاں رہتے ہیں؟ تو اس خاتون نے اپنے والد کا پتہ بتا دیا اور لے جا کر ان کی ملاقات اپنے والد سے کرا دی۔ والد نے کہا کہ اگر تم میری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو
تو تمہیں ہمارے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے پوچھا کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم خنزیر چراتے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ خنزیر چرانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بس اتنا سنا، اب علم سارا کا سارا سینے سے نکل گیا تھا، اللہ کی معرفت چلی گئی تھی، اب سارا سینہ علم سے خالی ہو چکا تھا، صحیح غلط کی پہچان ختم ہو گئی تھی، صرف غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی بے ادبی کی وجہ سے، آپ کی شان میں تھوڑی سی گستاخی کی وجہ سے، آپ کے حکم کو نہیں ماننے کی وجہ سے، تو وہ اس کے لیے بھی راضی ہو گئے۔ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ خنزیر چرائیں گے، لیکن آپ اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے فرما دیجئے۔ بس اس بات کو طے کر دیا گیا، مان لیا گیا۔ اب حضرت جو شیخ شنعان تھے وہ تمام خنزیر کو چلاتے ہوئے ایک راستے سے گزر رہے تھے، اور ایک خنزیر جو تھا ان کے کاندھے پر تھا، اور اس کا جو پیر تھا، خنزیر کا جو پیر تھا، آپ کی گردن کے اوپر وہ پیر تھا۔ غوث پاک نے جو اس وقت میں فرمایا تھا کہ جو میرا قدم اپنی گردن پر نہیں لے گا اس کی گردن پر خنزیر کا قدم آ جائے گا، تو خنزیر کا قدم تھا جو ان کے گردن پر آ چکا تھا۔ جب مریدین نے یہ منظر دیکھا وہ سیدھے دوڑ کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے عاجزی کے ساتھ ان سے درخواست کی کہ حضور ہمارے پیر و مرشد کو معاف فرما دیجئے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پہلے کی طرح وہی کرامتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پہلے کی طرح وہی تمام معرفت عطا فرمائے، کرامتیں عطا فرمائے، ان کا چھینا ہوا علم انہیں نصیب ہو جائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مریدین کی اس عاجزی کو دیکھا، جب مریدین کی اس التجا کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، اپنے پیر کی حالت دے کر گڑگڑا رہے ہیں، غوث پاک نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی کہ مولا صنعان کو معاف کر دے، اس کی توبہ قبول کر لے۔ بس زبان سے یہاں یہ نکلنا تھا، حضرت صنعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگل میں آپ خنزیر چرا رہے تھے، اچانک آپ کو ہوش آ گیا، آپ کے دل میں وہی سارا علم پھر سے اللہ نے دوبارہ سے عطا فرما دیا، آپ کا سینہ اللہ کے انوار و تجلیات سے بھر گیا۔ آپ نے جیسے ہی ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ آپ کہاں ہیں، کہ آپ خنزیر کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو وہ تمام باتیں یاد آ گئی کہ یہ حال کس وجہ سے ہوا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی بے ادبی سے آپ کا یہ حال ہوا، آپ سمجھ گئے، آپ سیدھے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، سجدے میں عرض کرتے ہیں کہ مولا مجھ سے جو گناہ ہوا، مجھ سے جو غوث پاک کی بے ادبی ہوئی اس کو معاف فرما دے، اب میں غوث پاک کا قدم اپنی گردن پر میں بھی لے لیتا ہوں۔ بس جیسے ہی ان کی زبان سے نکلنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کھویا ہوا مقام انہیں عطا فرما دیا، ان کا رتبہ انہیں عطا فرما دیا۔ یہ ہے شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شان میں ایک ادنا سی، ایک چھوٹی سی بے ادبی بھی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں سے ولایت کو چھین لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینے سے علم کو چھین لیتا ہے، نور کو چھین لیتا ہے۔ اتنے بڑے ولی اور بزرگ تھے مگر چھوٹی سی بے ادبی غوث پاک کی شان میں ہو گئی تو حال کیا ہوا، انجام کیا ہوا۔ تو اگر آج ایک عام انسان، ایک عام بندہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ شان میں جب بے ادبی کرے گا اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ وہ دنیا میں بھی صحیح سکون سے زندگی نہیں گزار سکے گا، وہ دنیا میں بھی اپنی زندگی راحت کے ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صحت کو چھین لے گا، اس کی تندرستی کو چھین لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو برکتوں سے خالی کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت کے وقت میں اسے کلمہ بھی نصیب نہیں فرمائے گا۔ تو لہٰذا اللہ والوں کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرنا چاہیے، اللہ والوں کی شان میں کبھی بے ادبی نہیں کرنا چاہیے۔ جنہوں نے ادب کیا، جن لوگوں نے ادب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غریب نواز بنا دیا، جنہوں نے ادب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہندوستان کا سلطان بنا دیا، اور جو بے ادب رہے رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی بارگاہ سے دور کر دیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اور آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام کیوں عطا کیا؟ اس لیے عطا کیا کہ معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبرائیل امین ایک براق لے کر آتے ہیں، اور براق لے کر جیسے ہی آتے ہیں اس براق میں اتنا نور تھا، اتنی چمک تھی کہ اس براق کے قدموں میں، اس کے پیروں میں جو نال لگا ہوا تھا اس نال کی روشنی چاند کے برابر چمک رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری پر سوار ہو کر معراج کی رات حضور کو سفر کرنا ہے، زمین و آسمان کو سیر کرنا ہے، وہ جو سواری تھی اس سواری کی نال چاند کی طرح چمک رہی تھی، اتنی نورانی سواری تھی، اور اس نال کے اندر جو کیلے تھے وہ کیلے ستاروں کی طرح چمک رہے تھے، ایسی نورانی سواری تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے قریب گئے تو دیکھا وہ بے چین ہے، وہ سواری بے قرار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آج اللہ نے تجھے میری سواری بنائی، کیا اس بات سے تو خوش نہیں ہے؟ اس براق نے کہا خوش تو بہت ہوں،
لیکن ایک بات کا افسوس ہے۔ حضور نے پوچھا کیا افسوس ہے؟ وہ سواری کہنے لگی کہ آقا آج آپ مجھ پر سوار ہوں گے، آج کے دن تو آپ کو لے کر میں زمین اور آسمان کی سیر کراؤں گی، لیکن میں سوچ رہی ہوں کل قیامت کا جب دن آئے گا، قیامت کے دن آپ کے لیے کوئی اور سواری ہوگی، آج کسی اور سواری پر سوار ہوگی۔ میری آرزو یہ ہے کہ جس طرح سے آج آپ مجھ پر سوار ہو رہے ہیں، قیامت کے دن بھی آپ مجھ پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہو۔ میری آرزو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں تجھی پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس سواری نے کہا کہ حضور قیامت کے دن تو ہزاروں سواریاں ہوں گی، ہزاروں براق ہوں گے، آپ ان تمام میں مجھے کیسے پہچانیں گے؟ اس نے کہا کہ حضور نشان کے طور پر آپ میری گردن پر اپنا مبارک ہاتھ لگا دیجئے، یہ نشان رہ جائے گا آپ کے مبارک ہاتھ کا، آپ کے ہتھیلی کا نشان رہ جائے گا۔ اس نشان سے میں سب سے آگے آ کر کھڑی ہو جاؤں گی اور کہوں گی کہ دیکھو کہ مصطفیٰ نے اپنا مبارک ہاتھ میری گردن پر لگایا ہے، آج ہی میں ان کی سواری بننے والی ہوں، میرے سوا کوئی دوسری سواری نہیں بنے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس سواری کی گردن پر لگایا، جیسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ لگانا تھا، اس براق کی جو روح تھی، وہ براق کی روح اتنی خوش ہوئی کہ وہ 40 قدم اوپر اونچائی کی طرف چلی گئی، وہ 40 قدم اونچا ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ لگنے کی خوشی میں اتنی خوشی وہ اس کو ہو رہی تھی، اس براق کو جب دیکھا کہ اس کی روح، اس براق کی روح خوشی میں 40 قدم اوپر ہو چکی ہے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے کہ آقا یہ تو خوشی میں اتنی اونچی ہو گئی ہے، اگر آپ اس پر سوار ہونا چاہیں آپ کی سواری کے لیے میں اپنی گردن پیش کرتا ہوں، آپ میری گردن پر اپنا قدم رکھ کر اس براق پر سوار ہو جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روح غوث پاک کی گردن پر اپنا مبارک قدم رکھا اور حضور براق پر سوار ہوئے۔ حضور نے جیسے ہی براق پر سوار ہوئے، آپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو دیکھا اور فرمایا کہ عبد القادر آج میرا قدم تیری گردن پر ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرا قدم روئے زمین کے تمام اولیاء کی گردنوں پر ہوگا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا نتیجہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ خدمت رسول کی یہ اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو روح تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے، یہ عالم اجسام ہے، یہ جسموں کی دنیا ہے، جسموں کی دنیا سے پہلے ایک دنیا ہوتی ہے جسے عالم ارواح کہتے ہیں، روحوں کی دنیا کہتے ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جب عالم ارواح میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ ایک پہلی صف میں تمام انبیاء کی روحیں جمع ہو گئی، اور دوسری صف میں تمام اولیاء کی روحیں جمع ہو گئی، اور تیسری صف میں عام لوگوں کی روحیں جمع ہو گئی۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روح تھی وہ اولیاء کی صفوں سے نکل کر بار بار نبیوں کی صف میں آ جاتی۔ فرشتے روح غوث پاک کو لے جاتے اور کہتے کہ آپ کی روح ولیوں کی صف میں رہنی چاہیے، نبیوں کی صف میں آنی نہیں چاہیے، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روح تھی وہ بار بار اولیاء کی صف سے نکل کر وہ انبیاء کی صف میں آ جاتی۔ فرشتے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں جو ایک ولی جن کا نام عبد القادر ہے، ان کی روح بار بار اولیاء کی صف سے نکل جاتی ہے اور انبیاء کی صف میں آ جاتی ہے، لہٰذا ہماری درخواست ہے آپ روح غوث اعظم سے کہے کہ وہ اولیاء کی صف میں ہی رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح سے فرماتے ہیں کہ اے روح عبد القادر، اولیاء کی صف میں ہی کھڑی رہ جا، کل قیامت کا جب دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اعلیٰ مقام مجھے عطا فرمائے گا، اس مقام کا نام مقام محمود ہوگا، میں مقام محمود پر کھڑا ہوا رہوں گا اور میرے بالکل قریب میں میں تجھے ہی کھڑا کروں گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روح بار بار حضور کے قریب کھڑی ہونا چاہتی تھی، حضور کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن مقام محمود پر اللہ تعالیٰ مجھے کھڑا کرے گا، اس وقت میں اپنے بازو میں تمہیں ہی کھڑا کروں گا، اسی لیے اب آپ جاؤ اور اولیاء کی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو سن کر روح غوث پاک اولیاء کے صف میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی ہزاروں سال پہلے جو روحوں کی دنیا ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا مقام عطا کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت وہیں پر مل رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حضور غوث پاک کو تبھی سے مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی محبتوں کے صدقے میں اور خالق کائنات نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو بلند فرمایا ہے، وہ مقام خدا نے کسی اور کو اتنی بلندی عطا نہیں فرمائی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر اپنی امت کے اولیاء کا ذکر فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے اولیاء کا ذکر کرتے ہوئے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے اپنے مقامات پر بھیج دے گا۔ جو جنتی ہوں گے جنت میں چلے جائیں گے، جو جہنمی ہوں گے جہنم میں داخل ہوں گے، لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے خدا نور کے منبر وہاں پر رکھے جائیں گے، فرشتے نور کے منبر ان کے لیے رکھیں گے اور ان کو حکم ہوگا آؤ نور کے منبر پر بیٹھ جاؤ۔ جب وہ لوگ تمام لوگوں کے سامنے جب چلتے ہوئے آئیں گے تو ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ کوئی نبی ہے یا کوئی شہید ہے یا کوئی رسول ہے؟ اس لیے کہ اتنا بلند درجہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں کو عطا فرمائے گا۔ نور کے منبر نبیوں کے لیے رکھے جائیں گے، نور کے منبر شہیدوں کے لیے رکھے جائیں گے، نور کے منبر رسولوں کے لیے رکھے جائیں گے۔ تمام لوگ دیکھ کر کہیں گے کیا یہ کوئی نبی ہے یا کوئی رسول ہے کہ جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے نہ یہ نبی ہے نہ یہ رسول ہے۔ تو پوچھا جائے گا آج ان کا مقام اتنا بلند کیسے ہے؟ آج ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کا منبر کیوں رکھا گیا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے یہ نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول ہے، یہ حضور کی امت کے اولیاء ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام دکھانے کے لیے، ان کا رتبہ اور درجہ دکھانے کے لیے نور کا منبر رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے امت محمدیہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے دوسرے امت کے نبیوں کے برابر اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بیان کیا جاتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ان میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ جو بھی مہینہ آنے والا ہوتا وہ مہینہ سب سے پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا اور وہ مہینہ حاضر ہو کر کہتا کہ حضور جو بھی اگر اس مہینے میں اچھائی ہوتی وہ خوبصورت شکل میں آتا، خوبصورت انسانی شکل میں آتا، اور کبھی بدصورت انسانی شکل میں آتا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب کبھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واعظ فرما رہے تھے، اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کنارے پر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ کو سلام ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس نے کہا کہ حضور میں آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوا ہوں، میں رجب کا مہینہ ہوں اور میرے اندر جو معاملات ہوں گے وہ معاملات آپ کو سنانے کا اللہ نے مجھے حکم دیا، اسی لیے میں آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں۔ غوث پاک نے فرمایا بتاؤ اس مہینے میں کیا ہوگا؟ وہ مہینہ کہتا ہے کہ اس مہینے میں لوگ بہت عبادت کریں گے، نیکیاں کریں گے، نماز اور روزے رکھیں گے، اس مہینے میں کوئی برائی نہیں ہوگی، سب اچھائیاں ہوں گی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے اور سب کو سناتے کہ دیکھو کہ اس مہینے میں کیا ہونے والا ہے۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آپ کے مریدین نے دیکھا کہ رجب کے مہینے میں کسی نے کوئی برائی نہیں کی، وہ سارا مہینہ عبادتوں میں گزرا، وہ سارا مہینہ نماز روزوں میں گزرا۔ پھر چند دن گزرے، اس کے بعد شعبان کا مہینہ آ رہا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح آپ اپنے مریدین کے درمیان بیٹھ کر آپ اسی طرح واعظ فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ اچانک ایک بد شکل اور بد صورت ایک نوجوان آتا ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ کو سلامتی ہو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے نوجوان بتا تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں شعبان کا مہینہ ہوں اور مجھ میں جو ہونے والا ہے وہ تمام معاملات آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ غوث پاک نے پوچھا بتاؤ اس میں کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ اب اس کے بعد کوئی دوسرا مہینہ نہیں دیں گے، اب یہ آپ کے لیے آخری رمضان ہوگا، اب اس کے بعد آپ کی رخصتی ہوگی،
اور پھر اس کے بعد اس مہینے میں کئی ساری مشکلات لوگوں میں پیش آئیں گی، بیماریاں پیش آئیں گی، لوگ بہت ساری پریشانیوں سے گزریں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی باتیں سن لی۔ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آیا، وہ جو اس نے کہا تھا اسی طرح سے ہوا کہ اس مہینے میں کئی ساری بیماریاں آ گئی، عرب میں قحط سالی پڑ گئی، عرب کے لوگ بہت ہی بھوک اور پیاس سے وہ لوگ تڑپنے لگ گئے، اور بغداد کی سرزمین میں کئی سارے لوگ بیماری کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس شعبان کے مہینے کے چند مہینے کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ جو مہینہ بھی آنے والا ہوتا، وہ مہینہ سب سے پہلے غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوتا، حاضر ہو کر کہتا کہ مجھ میں کیا کیا ہوگا، اس میں کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں، اس میں کیا کیا اچھائیاں ہیں، کیا کیا برائیاں ہیں، وہ ساری چیزیں کہہ کر وہ مہینہ رخصت ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا، اللہ نے جتنا بلند درجہ عطا فرمایا تھا، اس کے ساتھ ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ تھے۔ انسان میں سب سے بہترین جو چیز ہونی ہے وہ اخلاق ہونے ہیں۔ اخلاق کے بغیر بندہ چاہے جتنی عبادت بھی کر لے، وہ جتنا اچھا عمل بھی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے، اکثر آپ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کی زندگی میں صبر تھا، ہر چیز پر صبر کرتے تھے، جو معاملہ ہو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے، کسی معاملے میں جلد بازی نہیں کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ جب کبھی آپ کے ساتھ رہنے والے شیخ ابو معمر بیان کرتے ہیں جو غوث پاک کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، وہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھے اخلاق والا کوئی انسان نہیں دیکھا، ان سے بہتر اخلاق کسی کے نہیں دیکھے، اور ان سے نرم مزاج کسی کا نہیں دیکھا، اور جب کسی سے وعدہ کرتے اس وعدے کو ضرور پورا کرتے، اور خود غوث پاک سب سے پہلے دوسروں کو خود سلام کیا کرتے تھے۔ دوسروں کے سلام کا حضور غوث پاک انتظار نہیں کرتے کہ فلاں سلام کرے تو میں جواب دوں گا۔ اللہ نے ولایت میں اتنا بلند درجہ عطا فرمایا، ولایت میں اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، مگر اس کے باوجود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی ایسی تھی، اخلاق ایسے تھے کہ خود پہلے سلام دوسروں کو کیا کرتے تھے، اور جتنے مجبور لوگ ہوتے، کمزور لوگ ہوتے، غریب اور تنگدست ہوتے، بھوکے ہوتے، غوث پاک ان کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے، اور جو امیر اور رئیس اور بادشاہ وقت ہوتے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک لمحے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کبھی آپ نے ان بادشاہوں کے دروازے پر ایک لمحے کے لیے جا کر کھڑے نہیں ہوئے، اور کبھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں کسی تکلیف کے وقت میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ آپ کی مبارک زندگی اگر ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ کمزور لوگوں اور ہمیشہ ضعیف اور ہمیشہ مجبور لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ آپ کے در پر، آپ کی بارگاہ میں کئی بادشاہ وقت آیا کرتے تھے، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محفل میں انہیں زیادہ دیر بیٹھنے نہیں دیتے تھے، مجبوروں کو بلاتے، بھوکوں کو بلاتے، پیاسوں کو بلاتے، اور لوگ جو اپنی زندگی میں تڑپتے رہتے، جن کے سر پر چھت نہیں ہوتی، مکان نہیں ہوتا، جنہیں کوئی اپنے دروازے کے آگے کھڑا ہونے نہیں دیتا، غوث پاک اپنی مجلس میں انہیں سب سے قریب بٹھایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر تم غرباء کی صحبت کو اختیار کرو گے، اگر تم ان تمام مجبوروں کے ساتھ رہو گے، اگر تم ان تنگدست لوگوں کے ساتھ رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں نرمی پیدا کرے گا، دل میں نرمی آئے گی، طبیعت اور مزاج میں نرمی آئے گی، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی پابندی کی توفیق نصیب ہوگی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ امیروں کی صحبتوں کو اختیار مت کرو، رئیسوں کی صحبت کو اختیار مت کرو، اور جو مالدار ہو، حکومت میں رہنے والے ہوں، اور جنہوں اللہ نے حکومت عطا فرمائی، ایسے بادشاہوں کے ساتھ مت رہا کرو، ان کی صحبتیں تمہارے لیے زہر ہے، یہ زہر ہے جو تمہارے ایمان کو برباد کر دیتی ہے۔ مالدار، رئیس، دولت مند، اور یہ جو حکومت جن کے پاس ہو، اور جو بادشاہ وقت ہو، ان کے ساتھ بیٹھنے سے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی صحبتیں اختیار کرنے سے بندہ ایمان سے دور ہو جاتا ہے، اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ آج ہم فخر کرتے ہیں کہ کسی بڑے انسان کے ساتھ بیٹھے تصویر کھنچائے، آج ہر کوئی تصویر کھنچانا چاہتا ہے کسی مالدار، کسی عہدیدار، کسی سیاستدان کے ساتھ، اور اس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ فلاں سیاستدان کے ساتھ ہم نے اپنی تصویر کھنچا لی، اور فلاں مالدار کے ساتھ ہم نے اپنی تصویر کھنچا لی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر سچی محبت ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں یہ امیروں کی صحبت، مالداروں کی صحبت
رئیسوں کی صحبت یہ تمہارے لیے تمہارے ایمان کو ختم کرنے والا زہر ہے، تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ان کی صحبت سے بچو، ان سے دور رہا کرو، کبھی ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ یہ غوث پاک کی نصیحت ہے اپنی امت کے لیے، اور آپ نے کبھی ان لوگوں کی صحبت کو اختیار نہیں کیا۔ اب دیکھیں غوث پاک کا طریقہ کیا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے گئے۔ جب حج کا سفر آپ نے شروع کیا، سواری پر سوار ہو گئے، کافی مریدین تھے۔ دوران سفر ایک مقام پر رکے، اس مقام کا نام حلہ تھا۔ اس مقام پر رکنے کے بعد آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق کو بلایا، غوث پاک کے فرزند ہیں، بلا کر فرمانے لگے کہ عبدالرزاق، اس محلے میں دیکھو کہ اس محلے میں سب سے زیادہ غریب کس کا گھر ہے، کون سب سے زیادہ غریب ہے، سب سے زیادہ پریشان حال۔ آپ کے بیٹے حضرت عبدالرزاق سارا شہر وہاں پر تلاش کرتے ہیں، وہاں پر ایک گھر دکھتا ہے کہ اس گھر میں 3 لوگ تھے، ایک بوڑھا شخص تھا، ایک بوڑھی خاتون تھی اور ایک بچی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ گھر کے جو لوگ ہیں بڑے ہی غریب اور بہت ہی پریشان حال اور مجبور لوگ ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے اجازت لو، ان سے کہو کہ ہم ایک رات یہاں پر رکنا چاہتے ہیں، ایک رات یہاں پر ہمیں رکنے کی اجازت مل جائے۔ آپ کے صاحبزادے گئے اور فرمایا کہ غوث وقت اتنے بڑے ولی کامل آپ کے گھر میں رکنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ وہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر پر آ جائے، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی۔ فرمایا کہ حضور ضرور تشریف لائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹی سی آپ کٹیا میں جاتے ہیں، وہ اتنی چھوٹا سا مکان اور اتنا کمزور سا مکان تھا کہ جس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، بیٹھے۔ جیسے ہی اس مقام کے مشائقین کو پتہ چلا، اس مقام کے تمام بزرگان دین اولیاء کو پتہ چلا، تمام اولیاء دوڑتے ہوئے اس چھوٹی سی جھوپڑی کے پاس آ گئے۔ اور جیسے ہی اس مقام کے رئیس اور مالداروں کو پتہ چلا، سارے کے سارے اس چھوٹے سے جھوپڑے پر آ گئے۔ بادشاہ وقت کو پتہ چلا، بادشاہ بھی دوڑ کر وہاں پر آ گیا، اور سب کہنے لگے کہ حضور ہمارے مکان آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا قدم ہمارے مکان میں آ جائے، آپ کے لیے ہمارے محلات انتظار کر رہے ہیں، ہماری کوٹھیاں آپ کے لیے سجائی گئی ہیں، لیکن آپ یہاں اس چھوٹے سے جھوپڑے میں آپ رہ رہے ہیں، نہ آپ کے یہاں پر لیٹنے کی سہولت ہے، نہ آپ کے لیے کھانے کی سہولت ہے، نہ آپ کے آرام کی سہولت ہے، آپ کی کسی چیز کی یہاں پر سہولت ہی نہیں ہے۔ ہم نے آپ کے لیے سب کچھ تیار کر رکھا ہے، آپ آئیں، آپ کے استقبال کے لیے وہاں غلام ہے، آپ کے لیے کئی قسم کے دسترخوان بچھائے جائیں گے، کئی قسم کے پکوان آپ کے لیے لائے جائیں گے، آپ کے لیے تحفے تیار ہے، تمام تر قیمتی تحفے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رکوں گا تو اسی مقام پر رکوں گا، میں اس چھوٹی سی جھوپڑی سے باہر نہیں نکلوں گا، میں اس کو چھوڑ کر کسی تمہارے محلات میں میں نہیں رہوں گا، تمہاری کوٹھیوں میں میں نہیں رہوں گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انکار کر دیا، کئی سارے شہر کے لوگ مہنگے تحفے لے کر آئے، قیمتی تحفے لے کر آئے، سونا لے کر آئے آپ کو نذرانے میں پیش کرنے کے لیے، چاندی کوئی لے کر آیا، کوئی عمدہ گھوڑے اور سواریاں لے کر آئے، کئی قسم کی چیزیں لا کر پیش کی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تمام چیزیں اس میں سے کوئی چیز میرے حوالے نہ کرو، بلکہ جس گھر میں میں رکا ہوا ہوں اس مالک مکان کو تمام تحفے دے دو، میرا حق اس تحفے پر نہیں ہے۔ ان تمام لوگوں نے بہت ہی خوشی کے ساتھ جس گھر میں غوث پاک رکے ہوئے تھے وہ سارے تحفے اس ضعیف اور کمزور سے بوڑھے مرد اور اس بڑھیا کو سب کچھ دے دیا۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات رک کر وہاں سے حج کے سفر کے لیے آگے نکلے۔ غوث پاک کے فرزند حضرت عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ چند دن گزرے، چند سالوں کے بعد جب واپس اسی شہر میں جانا ہوا اور اسی بوڑھے شخص کے گھر میں جانا ہوا تو دیکھا کہ وہ جو بوڑھا شخص تھا وہ سارے شہر میں سب سے بڑا مالدار بن گیا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ جس وقت ہم آئے تھے آپ کے اس چھوٹے سے ایک جھوپڑا تھا کہ جس میں نہ آرام کرنے کی سہولت تھی، نہ کھانے پینے کی سہولت تھی، کوئی چیز نہیں، آج اچانک سے اتنا عالی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ محل عطا فرمایا، کوٹھیاں عطا فرمائی، یہ سب کچھ کس وجہ سے آئی؟ تو وہ بوڑھا کہتا ہے کہ آپ کے والد نے ایک رات جو یہاں پر قیام کیا تھا
وہ ایک رات کی برکت سے اللہ نے دنیاوی اور اخروی ساری نعمت مجھے عطا فرما دی ہے۔ وہ ایک رات جو رکے تھے، اس ایک رات کی برکت سے رب نے اتنا سب کچھ عطا فرما دیا کہ میری دنیا بھی سنور گئی، میری آخرت بھی سنور گئی۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، آج ہمیں وہ جاننا چاہیے۔ ہم اللہ والوں کی باتیں سنتے ہیں، ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں ان کی زندگی جان کر، ان کی زندگی سن کر اپنی زندگی کو اسی طریقے پر ڈھالنا چاہیے۔ اپنی زندگی کا طریقہ کیا ہو جو غوث پاک کی زندگی کا طریقہ ہے۔ غوث پاک کی زمین تھی، ایک چھوٹا سا کھیت تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھیت میں کچھ اناج آپ اگایا کرتے تھے، گیہوں، چاول، جو، ترکاریاں، یہ غوث پاک کے ایک چھوٹی سی زمین میں ساری چیزیں اگتی تھیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین سے فرماتے کہ جو بھی اناج اس سے اگ جائے، جو بھی اناج اس سے نکلے، اس اناج سے ہر دن 5 روٹیاں بنانا۔ ان اناج سے 5 روٹیاں بنائی جاتی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 5 روٹیوں کے کئی ٹکڑے کرتے اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تمام لوگوں میں وہ روٹی کے ٹکڑے تقسیم کر دیتے، اور جتنا بچ جاتا، سب کو دینے کے بعد جتنا بچ جاتا صرف اتنا ہی اپنے کھانے کے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ اور ایک غلام کو غوث پاک نے مقرر کر دیا تھا، وہ غلام ایک برتن میں روٹیاں لے کر دروازے پر کھڑا ہو جاتا اور ہر دن صبح سے شام تک یہ اعلان کرتا کہ اگر کسی کو کچھ کھانے کے لیے روٹی چاہیے تو یہاں پر آ جاؤ، تمہارے لیے ہم نے روٹی تیار کر رکھی ہے۔ غوث پاک کا غلام کہتا کہ اگر کسی کو اپنی آرام کرنے کے لیے چھت کی ضرورت ہو، آرام کرنے کے لیے مقام کی ضرورت ہو تو آؤ، غوث پاک کی خانقاہ تیار ہے تمہارے آرام کے لیے، تمہارے کھانے پینے کے لیے۔ حضور غوث پاک کے دروازے کھلے ہیں، جو چاہے یہاں پر آئے، یہاں رہے، اس کی مہمان نوازی کی جائے گی، اس کو کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا۔ یہ طریقہ ہے غوث پاک کا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، کوئی مہمان آ جائے انتظار کرتے ہیں کب یہ گھر سے باہر جائے گا، مہمان آ جائے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ مہمان آیا ہی کیوں، یہاں نہیں آتا تو اچھا ہوتا۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اور حضور غوث پاک ہم جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو ہر دن بلاتے تھے کہ آؤ، آ کر میرے گھر میں تمہارے لیے روٹی پکی ہے، کھا لو، تمہارے لیے یہاں پر بستر رکھا ہوا ہے، آرام کر لو، تمہارے لیے میرا مکان تیار ہے، جب چاہے آ جاؤ۔ یہ اولیاء کی طریقے اور اولیاء کی زندگی کو اپنائیں۔ اولیاء اکرام نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس کو ہمیشہ رہنے کی جگہ نہ سمجھو، یہ ہمیشہ رہنے کا مقام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو دنیا، یہ تو بندے کو دھوکہ دیتی ہے اور بندے کو آخرت بھلاتی ہے، اور موت کے وقت میں اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے یہ کیا غلطی کر بیٹھا، میں نے یہ کیا کر لیا کہ جہاں پر مجھے ہمیشہ رہنا نہیں، میں نے اس کے لیے ساری زندگی لگا دی ہے۔ لیکن اللہ والے اپنی زندگی سے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا طریقہ، ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی لوگ لاتے، تحفہ دیتے، ہدیہ پیش کرتے، کوئی رقم لا کر دے دیتا، کوئی درہم دیتا، کوئی دینار دے دیتا۔ حضور غوث پاک کیا کرتے، وہ ساری چیزیں آپ اپنے پاس رکھ لیتے اور پھر جو بھی ضرورت مند آتا، جو تحفے ہوتے وہ سارے لوگوں کو دیتے چلے جاتے، ضرورت مندوں کو تقسیم کرتے چلے جاتے۔ ایک دن ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں کشتی پر سوار ہو کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جانا چاہتا تھا، مگر کشتی چلانے والے نے میری حالت دیکھی، میرا لباس دیکھا، تو میرا لباس دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے جو اس کا کرایہ دے سکوں، اس نے مجھے کشتی پر بٹھانے سے انکار کر دیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا آپ کے پاس 30 دینار لائے ہوئے تھے تحفے میں، دینار سونے کا ہوتا ہے، 30 دینار 30 سونے کے سکے غوث پاک کی خدمت میں ایک نے لا کر تحفے میں دیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 30 سونے کے سکے اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا اور دے کر اپنا جو جبہ تھا، غوث پاک نے اپنا جبہ اتار دیا، کہا کہ اس جبے کو پہن لے، تیرے جبے کی حالت دیکھ کر وہ تجھے کشتی پر بٹھانا نہیں چاہتا ہے، میرا یہ قیمتی جبہ ہے، اس کو پہن کر چلا جاؤ۔ 30 دینار دیے، اپنا جبہ اس شخص کو پہنا دیا، اس شخص نے 30 دینار لے کر غوث پاک کا جبہ پہن کر وہ جیسے ہی وہاں پر گیا، جس کشتی والے نے اس کو بٹھانے سے انکار کیا تھا، اس نے اس کا لباس دیکھ کر، اس کا مال دیکھ کر ادب کے ساتھ اس کو کشتی پر بٹھا کر اس کے گھر لے جا کر چھوڑ کر آتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی طریقہ اور ان کی زندگیاں ہیں، ان کے اخلاق ہے۔ یہ اخلاق آج ہم میں سے بالکل ختم ہو چکے ہیں۔
ہمارے درمیان یہ اخلاق کیوں آج پیدا نہیں ہوتے؟ آج کیوں ہم اس اخلاق کو اپناتے نہیں اور ہم بس اولیاء کی زندگی کو سننے کے حد تک رکھ لیتے ہیں اور عمل کرنے کی بات آتی ہے تو عمل ہماری زندگی میں ہرگز نہیں کیا جاتا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا کرنے کے باوجود بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری عمر میں حضرت شیخ عبداللہ محمد بن احمد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے۔ تو جیسے آپ مہمان بنے تو حضرت شیخ عبداللہ محمد بن احمد فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے مہمان کے پاس آتے تھے تو آپ بڑی ہی توجہ کے ساتھ، بڑی ہی مہربانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ آ کر ان سے سوال کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، بات کرتے اور کہتے کہ اگر آپ کو کسی بات کی تکلیف ہو تو آپ مجھے سنائیں، میں آپ کے لیے خدمت کے لیے جو چاہے آپ کا انتظام کر دوں گا۔ اپنے صاحبزادے اپنے بیٹے سے کہتے کہ جاؤ مہمان جس جگہ پر ہے وہاں روشنی کا انتظام کرو، اور اپنے گھر سے حضور غوث پاک مہمانوں کے لیے کھانا ان کے گھر بھجوایا کرتے تھے، اپنے گھر سے بھجاتے تھے مہمانوں کے لیے۔ یہ اتنا بلند درجہ اللہ نے کس چیز کی کمی رکھی غوث پاک؟ کیا اللہ نے عطا نہیں کیا تھا؟ اللہ نے اتنا سب کچھ عطا کیا، مگر لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک دیکھیے کیسا ہے، آپ کا مہمانوں کے ساتھ سلوک دیکھیے کیسا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ سلوک دیکھیے کتنی نرمی سے پیش آ رہے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ کا لباس جو ہوتا تھا بڑا قیمتی ہوتا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں تجارت بھی کی، کاروبار بھی کیے۔ آپ کے کاروبار یہ ہوتے تھے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتیوں کے ذریعے سے ایک مقام سے دوسرے مقام پر سامان کو آپ پہنچایا کرتے تھے۔ آپ کی کشتیاں تھیں اور سمندر میں آپ کی کشتیاں چلتی تھیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا کاروبار تھا، اتنی بڑی تجارت تھی کہ بادشاہ وقت اپنے زمانے میں جو لباس پہنتا نہیں تھا اس سے قیمتی لباس غوث پاک پہنا کرتے تھے۔ اتنا اللہ نے آپ کو تجارت اور کاروبار میں اتنی برکت عطا فرمائی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور آپ کا جو کشتی میں کاروبار کا جو تجارت کا سامان جا رہا تھا جس کشتی میں، وہ کشتی ڈوب گئی ہے، آپ کی کشتی ڈوب گئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کر کے فرمایا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص آیا کہنے لگا کہ حضور جو میں نے پہلے کہا تھا وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، جو سمندر میں جو کشتی ڈوبی وہ آپ کی نہیں تھی، وہ کسی اور کی تھی، آپ کی کشتی صحیح سلامتی کے ساتھ سمندر پر تیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تھوڑی دیر آنکھیں بند کی، پھر الحمدللہ کہا۔ جب نقصان کی خبر سنی تو بھی الحمدللہ کہا، جب فائدے کی خبر سنی تب بھی الحمدللہ کہا۔ مریدین کہنے لگے کہ حضور یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ نقصان کے وقت میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، اور اس وقت میں بھی آپ نے الحمدللہ کہا، جب آپ نے فائدے کی خوشخبری سنی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، یہ کیا بات ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جب کبھی نقصان ہوتا ہے تمہارا، تم نقصان پر افسوس کرتے ہو، تم نقصان ہونے پر تمہارا دل کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور تم اس کے لیے رونے لگ جاتے ہو، دنیا کی چیز کے جانے پر تم روتے ہو۔ لیکن جب میں نے سنا میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ میری کشتی سمندر میں ڈوب گئی تو میں نے آنکھ بند کر کے اپنے دل کو دیکھا، اپنے دل کی طرف دیکھا، کیا میرا دل نقصان کی خبر سن کر بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا اللہ کے ذکر سے ہٹ گیا؟ جب میں نے اپنی نظر دل پر کی تو اتنا بڑا نقصان سن کر بھی میرا دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا، میرا دل بار بار اللہ کے ذکر میں ہی لگا رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب خوشخبری آئی، غوث پاک فرماتے ہیں میں نے الحمدللہ اس لیے کہا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا اتنا بڑا نقصان کی خبر سن کر بھی تو نے میرے دل کو اپنے ذکر میں لگا کر رکھا، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے شکریہ میں نے الحمدللہ کہا۔ پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب دوسری میں نے خوشخبری سنی کہ میرا جہاز بچ چکا ہے تو میں نے جب بھی اپنے دل کو دیکھا، انسان خوشی میں بہت زیادہ جب خوش ہو جاتا ہے تو بھی اللہ کو بھلا دیتا ہے، بہت زیادہ جب وہ تکلیف میں آ جاتا ہے
تب بھی اس کو نہ عبادت یاد آتی ہے، نہ نماز روزہ، اسے کچھ یاد نہیں آتا۔ غم میں اور تکلیف میں بھی وہ رب کو بھول کر وہ رونے لگتا ہے، شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے، اللہ پر یقین ختم ہوتا ہے۔ اور خوشی جب مل جائے، دنیا کی نعمت بندے کے پاس آ جائے، جب اللہ تعالیٰ دنیاوی خوشیاں عطا فرما دے، وہ دنیاوی خوشیوں میں ایسے ڈوب جاتا ہے کہ اس کو نہ اللہ کی محبت یاد آتی ہے، نہ اللہ کی عبادت، نہ اللہ کا ذکر۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ اللہ نے میرے جہاز کی حفاظت فرمائی، اتنی بڑی خوشخبری ملی، میں نے اپنے دل کو دیکھا، کیا میرا دل یہ خوشی کی، دنیاوی منافع کی، فائدے کی خبر سن کر کیا میرا دل خوش ہوا یا میرے دل پر کچھ اثر ہوا؟ نہیں ہوا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے دل پر نہ دنیا کے نقصان کا کچھ اثر ہوا، نہ دنیا کے فائدے کا کچھ اثر ہوا، میرا دل فائدے کے وقت میں بھی اللہ کے ذکر میں لگا رہا، میرا دل نقصان کے وقت بھی اللہ کے ذکر میں لگا رہا۔ یہ ہوتا ہے بندہ اپنا جسم دنیا کے لیے رکھے، اپنا دل اللہ کے لیے رکھے۔ آج تھوڑا سا اگر ہمارے لیے 1000 روپے کا نقصان ہو جائے، ہم بہت افسوس اتنا غم کرتے ہیں کہ اس غم اور افسوس میں نمازیں بھی چلی جاتی ہے۔ اتنا غم ہوتا ہے 1000 روپے کا نقصان ہو گیا، اگر کچھ فائدہ منافع ہوا، اتنی خوشی، اس خوشی میں نہ اللہ کی عبادت یاد آتی ہے، نہ اللہ کا ذکر، نہ قرآن کی تلاوت، نہ صدقہ خیرات، کچھ یاد نہیں آتا۔ یہ آج ہم نے دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیا ہے، آج ہم نے اپنی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ آخرت تو کچھ ہے ہی نہیں، موت تو ہے ہی نہیں، مرنا تو ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے ہم نے اسی کو بنا لیا۔ اسی لیے دنیا کے فائدے پر خوش ہوتے ہیں، یہاں کے نقصان پر روتے ہیں۔ مگر اولیاء کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ اولیاء، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، نہ دنیا کے فائدے کا کچھ اثر ہوتا تھا، نہ دنیا کے نقصان کا کچھ اثر ہوتا تھا۔ انہوں نے تو اپنا دل صرف رب کے حوالے کر دیا تھا۔ جسم تو دنیا میں تھا، چلتے تو دنیا میں تھے، پھرتے تو دنیا میں تھے، مگر دل ہمیشہ اللہ سے لگا ہوا رہتا تھا۔ اسی لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بڑا ہی قیمتی لباس تیار کیا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، بادشاہ نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ایک قیمتی لباس تیار کرو۔ تو اس نے بڑا ہی قیمتی لباس اپنے ہاتھوں سے کپڑا تیار کیا اور بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ سے کہا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 1000 دینار ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، 800 دینار میں اس کو خریدوں گا۔ اس نے کہا یہ میرے لیے بڑا نقصان ہوگا، میں نے 850 دینار میں نے اپنی رقم خود لگا کر بنائی ہے، اب آپ 800 دینار اگر دیں گے تو میں بڑے ہی نقصان اور گھاٹے میں رہوں گا۔ تو بادشاہ کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ اتنا مہنگا کپڑا کوئی نہیں خریدے گا، یہ واپس مجبور ہو کر مجھے ہی بیچ کر جائے گا۔ بادشاہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ جب وہی شخص غوث پاک کے پاس گیا اور غوث پاک سے کہا کہ میں نے بڑی محنت سے بادشاہ کے لیے بنایا تھا، مگر بادشاہ اس کو بڑے ہی کم داموں میں خرید کر مجھے نقصان کرنا چاہتا ہے، میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کپڑے کو میں خرید لیتا۔ غوث پاک نے خرید لیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا جاؤ معلوم کرو کہ کس نے یہ خریدا ہے۔ تو اس نے جیسے معلوم کیا تو بادشاہ سے کہا کہ حضور غوث پاک نے وہ اتنا مہنگا لباس، قیمتی لباس خریدا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ولی ہے؟ ولی جو ہوتے ہیں بالکل معمولی سا لباس پہنتے ہیں، عام سا لباس پہنتے ہیں، اتنا اعلیٰ، اتنا مہنگا لباس جو بادشاہ وقت نہ پہن سکے، اتنا مہنگا لباس پہنے، وہ ولی کیسے ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ جا کر دیکھو غوث پاک وہ لباس کو کیا کرتے ہیں، وہ کپڑا لے کر اس کا کیا کرتے ہیں۔ تو اس نے جب معلوم کیا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں اس کپڑے کا جبہ پہن کر آپ تشریف لائے اور وزیر بھی اس محفل میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ غوث پاک نے اس کو سلا کر پہنا ہوا بھی ہے، اتنا اعلیٰ کپڑا، اور جا کر وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ غوث پاک نے خرید کر اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ اس کو جبہ پہنا بنا کر اس کو پہن کر ایک محفل میں بھی آئے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ دیکھو اتنا اعلیٰ جبہ پہنے، ولی کیا اتنا مہنگا لباس پہنیں گے، اتنا اعلیٰ جبہ پہنیں گے؟ وہ تو معمولی سا ایک سادہ سا لباس پہنیں گے۔ لیکن وزیر نے کہا کہ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جبہ پہنا تھا، اس جبے کے نیچے کا جو حصہ تھا تھوڑا سا کپڑا کم پڑ گیا تھا جبہ سینے کے لیے، تو انہوں نے ایک ٹاٹ کا پیون لگایا ہوا تھا، نیچے کے حصے میں ٹاٹ کا پیون لگا تھا۔ بادشاہ نے سنا، بڑا حیران ہوا، اتنا اعلیٰ لباس، اتنا اعلیٰ کپڑا، اتنا مہنگا کپڑا، اور اس کے نیچے ٹاٹ کا پیون لگا کر پہنے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وزیر سے کہا جا کر معلوم کرو۔ وزیر غوث پاک کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور
اتنا اعلیٰ لباس آپ نے خریدا جو بادشاہ وقت خرید نہیں سکتا، اس کو آپ ایسے ہی پہن سکتے تھے، نیچے یہ ٹاٹ کا پیوند آپ نے کیوں لگایا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے وزیر، یہ جو لباس میں نے خریدا ہے، میں نے یہ لباس اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو نہیں خریدا، میں نے اس لیے خریدا کہ ایک مجبور انسان جو اپنی زندگی میں بڑی محنت سے اس نے اپنا رقم لگائی تھی، بادشاہ اس کی رقم کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، میں نے چاہا کہ اس کی مدد کروں، اس کی مدد کرنے کے لیے میں نے لباس کپڑا تو خرید لیا، لیکن شریعت کا حکم تھا کہ جس چیز کو بھی تم خریدو اس کو تم بیکار مت جانے دو، اس کو بیکار نہ کرو۔ شریعت کا اللہ کا حکم ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، اگر میں اس کو ایسے ہی رکھ دیتا تو فضول خرچی ہوتی، میں نے سوچا اس کو استعمال کروں، جب اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کو سلانے لگایا تو کپڑا کم پڑ رہا تھا، تو میں نے سینے والے سے کہہ دیا کہ اس کے اگر کم پڑ رہا ہو تو میرا ٹاٹ کا ایک پیوند ہے، وہ ٹاٹ کا پیوند لگا دو، اس لیے کہ میری نظر میں اس ٹاٹ کے پیوند میں اور 1000 دینار کے کپڑے دونوں میں کچھ فرق ہی نہیں ہے، میرا مقصد تو صرف جسم کو چھپانا ہے، اس لیے میں نے خریدا، میرا تو مقصد تھا کہ ٹاٹ کا پیوند ہی لگا دوں، اس لیے کہ وہ بھی کپڑا ہے اور یہ بھی کپڑا ہے، اس سے جبہ بھی پورا ہو جائے گا اور ایک مجبور کی مجبوری دور ہو جائے گی، ایک شخص کی مدد بھی ہو جائے گی۔ یہ اللہ والوں کی یہ ایسی سوچ ہوتی ہے، ان کی سوچ اس طرح کی ہوتی ہے، ہم اس چیز کو، ان کی سوچ کو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ آج ہم نے اس سوچ کو، ایسی سوچ ہمارے ذہنوں سے کیوں چلی گئی؟ ہم نے اللہ کی ذات پر یقین کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہمارے ذہنوں سے ہی چلا گیا۔ ایک مرتبہ بادشاہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور آ کر وہ کہنے لگتا ہے کہ حضور آپ کے لیے میں تحفے لے کر آیا ہوں۔ وہ تحفے کیا تھے؟ اس نے درہم اور دینار سے بھری ہوئی 40 تھیلیاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی، جو درہم اور دینار سے بھری ہوئی تھی۔ درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا، دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا، اتنی ساری تھیلیاں لائی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ نصیحت یہ ہے کہ یہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو واپس لے کر جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان چیزوں سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس نے کافی اصرار کیا، کہا کہ یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہے، ان تھیلیوں میں ہیرے اور جواہرات اور درہم دینار سونا چاندی بھرا ہوا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ اس نے بار بار ضد کی کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تھیلیوں میں سے جو بہت ہی عمدہ تھیلیاں تھیں 2 تھیلیاں منگائی، سیدھے ہاتھ میں ایک تھیلی کو غوث پاک نے پکڑ لیا، بائیں ہاتھ میں ایک تھیلی کو غوث پاک نے پکڑ لیا، پکڑ کر آپ نے اس کو دبایا تو ان 2 تھیلیوں سے خون ٹپکنے لگا، خون کے خطرات جب زمین پر گرنے لگے، بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب اس کو ہوش آیا اس نے پوچھا کہ حضور یہ کیا تھا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو کمائی تو نے جمع کی ہے، یہ کمائی یہ حرام کی کمائی ہے، لوگوں پر ظلم کر کے تو نے حاصل کیا ہے، لوگوں کے حق کو چھین کر تو نے حاصل کیا ہے، یہ جو خون بک رہا ہے میرے دبانے کی وجہ سے ان مظلوموں کا خون ٹپک رہا ہے، مجبوروں کا خون ٹپک رہا ہے، یہ غریبوں کا خون ٹپک رہا ہے، جنہوں نے مجبوری میں لا کر تجھے مال دیا، تجھے سونا چاندی دیا، تو ایسا ناپاک مال میری بارگاہ میں تحفے میں پیش کرتا ہے، اس کو فوراً لے کر چلا جا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں اس کو اور زیادہ ان تھیلیوں کو دباتا تو اتنا خون نکلتا کہ میری خانقاہ سے تیرے دربار تک خون کی ندیاں بہتی چلی جاتی۔ یہ حال ہے، اللہ والے حلال کمائی کو ہی اپنے پاس رکھتے ہیں، حرام کمائی کبھی اللہ والوں کے قریب تک نہیں آتی۔ آج کتنا ہمارے درمیان حرام کمائی عام ہوتی جا رہی ہے، حرام کاروبار آج بڑھتے جا رہے ہیں، حرام تجارتیں آج بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان آج حلال اور حرام میں فرق کرنا بھول گیا ہے۔ آج مسلمان کو نہ حلال کا فرق معلوم کرنا ہے نہ حرام کا فرق معلوم کرنا ہے، بس ایک ہی مقصد ہے کہ میں اپنے پاس مال کو کماؤں، مال کو جماؤں، بس اسی مقصد کے تحت آج مسلمان بس آگے دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو یہ بھی خبر نہیں کہ اس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو رہے ہیں، اس کو اس بات کی خبر نہیں کہ قبر میں میرا کیا حال ہوگا۔
موت کے وقت میں میرا کیا حال ہوگا، سکرات کے وقت میں میرا کیا حال ہوگا، اس حرام کمائی سے میری قیامت کے دن کیا حال ہوگا، میری قبر میں کیا عذاب ہوں گے، آج یہ سوچنے والا کوئی نہیں ہے۔ انسان جتنا بھی کما لے اس کی ضرورت کیا ہے؟ 2 وقت کی روٹی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 وقت کی روٹی دینے کا ہر بندے سے وعدہ کر دیا ہے تو اس کے باوجود کیوں آج بندہ مومن حرام کمائی کے لیے اتنا پیچھے پڑ رہا ہے؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ آج جن کے کاروبار سود پر چل رہے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے سود کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں محنت کرنا چھوڑ دیا اور اپنا مال سود پر دے رہے ہیں اور سود پر خود بھی پل رہے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی سود پر پال رہے ہیں۔ کتنے سارے ہیں کہ جن کی ساری زندگیاں، جن کی اولادیں آج سود کے مال پر پروان چڑھ رہی ہیں، جن کے اولادیں اور گھر میں بچے سود کا مال کھا کر بڑھ رہے ہیں، کتنے ہیں؟ آج کوئی سود کو برا ہی نہیں سمجھ رہا، آج سود کو کوئی آج اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، حرام ہی نہیں سمجھ رہا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سود جب بندہ مومن کوئی مسلمان جب سود کا مال کھانے لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اور سود کے مال سے جتنا جسم بنتا ہے، جتنا گوشت بنتا ہے، جتنا خون اور جتنی طاقت بنتی ہے، اللہ اتنے گوشت کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ سود سے پلنے والا جسم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، سود سے پلنے والی اولاد کبھی جنتی نہیں بن سکتی۔ آج ہم نے اپنا سارا کچھ، سب کچھ ہم نے آج سود پر بنا لیا ہے۔ یہ بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ کئی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بس 1 لاکھ روپے دے دو یا 5 لاکھ روپے دے دو کہ مہینہ بس آپ ہمیں اپنے منافع میں سے 10,000 روپے دیتے جاؤ، اور یہ سمجھتے ہیں یہ کاروبار کا شیئر ہے، یہ حصہ ہے کہ لاکھ روپے دے کر ماہانہ 2,000 روپے لینا، 1,000 روپے لینا۔ اس کا نام بدل دیا، نام کیا رکھتے ہیں؟ نام سود نہیں کہتے، نام انٹرسٹ نہیں کہتے، نام کیا کہتے ہیں؟ کاروبار میں منافع، کاروبار میں آپ کو نفع دے رہے ہیں۔ لاکھ روپے دے دو، تم جتنا بھی کما لو، ہمیں ماہانہ 3,000 روپے دے دو، 2,000 روپے دے دو، 4,000 روپے دے دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سخت ترین سود ہے، یہ منافع نہیں ہوتا۔ کاروبار کا طریقہ شریعت نے کیا بتایا؟ اگر کوئی دونوں مل کر کاروبار کر رہے ہیں، وہ دونوں منافع میں بھی دونوں شامل ہونا چاہیے اور نقصان میں بھی دونوں شامل ہونا چاہیے۔ جب منافع جہاں فکس ہو گیا، جہاں منافع فکس ہو گیا وہ فوراً حرام ہے، سود ہے۔ اگر 1 لاکھ پر کسی نے یہ فکس کر دیا کہ 1,000 روپے دینا ہے، وہ سود اور حرام ہے۔ اگر فکس نہیں کیا، یہ کہا کہ منافع کبھی زیادہ بھی ہوگا کم بھی ہوگا، اگر منافع کم ہوا تو تمہیں کم اس کا منافع پہنچایا جائے گا، منافع زیادہ ہوا تو زیادہ پہنچا جائے گا، اگر نقصان ہوا تو نقصان میں بھی تم شامل ہوگے، تم نفع میں بھی شامل ہوگے، نقصان میں بھی شامل ہوگے۔ اگر اس طرح سے بات کر کے کوئی کسی کو رقم دیتا ہے وہ جائز ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن آج جتنی نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ لے لو، یا آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے علاوہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں کہ جس میں آپ اتنے لاکھ روپے ڈال دو مہینہ آپ کو اتنا ملے گا، سب ناجائز ہے، حرام ہے، سود ہے۔ شریعت نے سب کو حرام قرار دیا، لیکن آج کس کو پڑی ہے؟ سب کو بس اتنا چاہیے کہ جب بس ہم سکون سے بیٹھ جائیں، محنت نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اور ماہانہ بس ہمیں 10-15 ہزار روپے گھر میں آتے چلے جائیں، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کاروبار کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ارے شریعت نے محنت ہمیں سکھائی ہے، رزق حلال کے لیے اسلام نے ہمیں محنت سکھائی ہے۔ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ اکرام یہودیوں کے باغوں میں جا کر ان کے باغوں سے، کنویں سے پانی نکالتے نکالتے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے داماد ہے، لیکن رزق حلال کے لیے ایک یہودی کے پاس جا کر اس کے باغ سے کنویں سے پانی نکالتے تھے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے رزق حلال کے لیے۔ یہ محنت ہے جو شریعت نے ہمیں سکھائی ہے، اور ہم نے اس محنت کو ہٹا دیا، ہم نے یہ تمام چیزوں کو، رزق حلال کو نکال دیا۔ ہم نے سوچا کہ بس سکون سے، آسان سے ہمیں جہاں سے روزی مل جائے ہم اس کو اپنا لیں گے۔ آج اسی وجہ سے نوجوان محنت کرنے کی بجائے جوے کے راستے پر جا رہے ہیں، محنت کی بجائے آج ہزاروں مسلمان نوجوان ہیں، غیر بھی ہیں، مگر غیروں سے بڑھ کر آج مسلمان ہیں جو اپنا لاکھوں کا مال جو بیڈنگ پر لگا رہے ہیں،
کرکٹ بیٹنگ میں سب سے آگے مسلمان ہے، جوے بازی میں سب سے آگے مسلمان ہے، نمبرز کھیلنے میں سب سے آگے مسلمان ہے۔ نوجوان اپنے گھر کے برتن بیچ کر اپنا مال جوے میں ڈال رہے ہیں، بیوی کے زیورات کو بیچ کر اپنا مال لے جا کر بیٹنگ پر لگا رہے ہیں، اپنے گھروں کو بیچ کر اپنا مال لے جا کر حرام چیزوں میں لگا رہے ہیں۔ یہ آج مسلمان کی حالت آ گئی ہے۔ کئی سارے وہ لوگ جنہوں نے اپنا شہر تک چھوڑ دیا، اپنا مکان، شہر، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اسی جوے کی لالچ کی وجہ سے، اسی جوے میں جا کر، اس حرام چیزوں میں جا کر اپنی تمام زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اور پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں اولیاء کے عاشق ہیں۔ آپ اولیاء کی بارگاہ میں جانے سے، اولیاء کی مزارات پر 1000 گناہ کر کے جائیں گے تو کیا وہ ولی خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ ولی کب خوش ہوتے ہیں؟ جس ولی کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو رہے ہیں، وہ ولی تب خوش ہوتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی عبادت کی پابندی کر کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ آپ عبادت کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کر کے اولیاء کی بارگاہ میں جائیں، وہ خوش ہوں گے کہ یہ اللہ کا یہ عبادت گزار بندہ آ رہا ہے۔ ہم نے 1000 گناہ کر کے ہم منت مانگ لیتے ہیں کہ فلاں جگہ جا کر یہاں حرام کام کرے، یہاں سود کھائیں، یہاں بیڈنگ پر اپنا مال لگائے، یہاں ہم نمبرز کھیلیں اور یہاں جوے بازی میں لاکھوں روپے لگائے، اور ولی کی بارگاہ میں جا کر، اولیاء کی بارگاہ میں جا کر منتیں مانگ رہے ہیں۔ میرا قرض ادا ہو جائے گا تو میں یہ چادر لا کر پہنچاؤں گا، میرا قرض ادا ہو جائے گا تو میں اجمیر آ جاؤں گا، میرا قرض ادا ہو جائے گا تو میں بغداد آ جاؤں گا۔ کیا وہ ان منتوں سے خوش ہوتے ہیں؟ کیا وہ ہماری ان باتوں سے، حرکتوں سے، اعمال سے، ہمارے افعال سے، ہمارے کاموں سے کیا وہ خوش ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اولیاء کرام اور ان کی زندگیاں، ان کی تعلیمات کیا ہے کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں۔ اولیاء کرام وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندے کے سر پر، پیشانی پر سجدے کا نشان آ جائے۔ اولیاء کرام یہ چاہتے ہیں ان کی بارگاہ میں آنے والا ہر کوئی سنت رسول کا پابند ہو جائے۔ اولیاء کرام یہ چاہتے ہیں ان کی بارگاہ میں آنے والا رزق حلال کمانے والا ہو جائے، ان کی بارگاہ میں آنے والا، ان کی زیارت کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا بن جائے، ان کی زیارت کرنے والا تہجد گزار بن جائے۔ یہ اولیاء کرام تو یہ چاہتے ہیں۔ ہم نے آج یہ تمام چیزوں کو بدل کر رکھ دیا ہے، ہماری زندگیاں آج بالکل غلط راستے پر جا رہی ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی زندگی جو آپ نے ابھی سنی ہے، اور آپ نے جو تمام باتیں سنی ہیں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حلال رزق کمائیں، حلال روزی کمائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حرام کا 1 روپیہ کوئی لا کر آپ کے پاس پیش کرتا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واپس اسی کے مقام پر بھیجا دیتے، کچھ نہیں رکھتے تھے آپ کے پاس۔ گھر میں اگر مشکل آ جائے، انسان کب جاتا ہے اس راستے پر؟ جب تنگدستی آتی ہے، غربت آتی ہے، تبھی وہ کیا کرتا ہے کہ رزق حلال سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، وہ حرام راستے پر جاتا ہے۔ حضور غوث پاک کا فرمان سنیں، ایک شخص آیا آپ کے پاس، بھوکا تھا، آ کر کہنے لگا میرا گھر، میرا خاندان، میری بیوی بچے، میں خود بھوکا ہوں، آپ ہمارے لیے کچھ انتظام فرمائیں۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بھوک، پیاس، فقر و فاقہ، تنگدستی، محتاجی، گھر میں جو تکلیف آتی ہے، بھوکے پیاسے جب رہتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا، اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کے گھر میں رزق کی تنگی ڈالتا ہے۔ ہر ایک کو بھوک نہیں ہوتی، ہر ایک کی زندگی میں گھر میں فقر و فاقہ نہیں آتا، ہر ایک کے بچے بیوی بھوکے نہیں رہتے، بلکہ حضور غوث پاک نے فرمایا اللہ اپنے محبوبوں کے گھروں میں ہی بھوک اور پیاس کو دیتا ہے۔ جسے اللہ چاہتا ہے وہ اور اس کے بیوی بچے ہی بھوکے رہتے ہیں، یہ اللہ کا خزانہ ہے۔ اور پھر غوث پاک فرماتے ہیں جب کوئی بندہ 3 دن تک کچھ نہیں کھاتا، 3 دن تک جب وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندے سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے 3 دن تو بھوکا پیاسا رہا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں خود تجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا، میں خود تجھے شربت پلاؤں گا، لقمے پہ لقمے کھلاؤں گا، شربت پہ شربت پلاؤں گا، اس لیے کہ تو نے میرے لیے بھوک کو برداشت کیا، فقر و فاقے کو برداشت کیا، تنگدستی کو برداشت کیا، محتاجی کو برداشت کیا۔ یہ اس طرح سے رہے، اپنی زندگی کو اس طرح سے بنائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقر و فاقہ اور غربت اور غریبی چھپانا سیکھو،
اس کو چھپانا سیکھو، اپنی مجبوری کو ظاہر نہ کرو، اپنی تکلیف کو ظاہر نہ کرو، اپنی بھوک اور پیاس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، اپنے خرچے کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، اپنی بیماری کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، ان کے سامنے ہرگز آنسو نہ بہاؤ، ان کے سامنے ہرگز نہ رو، دنیا والوں کے سامنے شکوہ نہ کرو، اللہ کی تکلیف کا شکایت نہ کرو۔ یہ اللہ کا خزانہ ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ اگر کچھ کہنا ہی ہے، راتوں میں اٹھو، مصلی بچھاؤ، رب کی بارگاہ میں رو، گر گڑاؤ، جو مانگنا ہے مانگو، اپنے خزانے سے وہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں سکھایا ہے، حضور غوث پاک کی نصیحت ہے۔ تو لہٰذا حرام طریقوں کو چھوڑے، حرام راستوں کو چھوڑے، رزق حلال کے لیے آپ محنت کیا کرے۔ حرام کا ایک لقمہ بھی اگر آپ کے پاس آ جائے، ہرگز اپنے پاس رکھنے نہ دے۔ اس کا جو عذاب ہوگا، حرام کی کمائی اگر والد نے کمائی تو اس کا عذاب بچوں پر اترے گا، بچوں پر اس کا عذاب آئے گا۔ اس کی ہزاروں مثالیں ہیں زندگی میں، ہم نے کئی جگہ آپ نے دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ہم نے بھی دیکھی ہے۔ تاریخ کی کتابیں، تفسیر، حدیث ساری بھری ہوئی ہیں۔ والدین، ماں باپ اگر نیک ہیں، ماں باپ کی نیکی کا اجر اولاد کو ملے گا۔ اولاد کی زندگی اچھی ہوگی، خبر اچھی ہوگی، آخرت اچھی ہوگی۔ اگر ماں باپ کے گناہ ہیں، ماں باپ سود خور ہیں، گناہ گار ہیں، ان کے گناہوں کا عذاب اولاد کو اترے گا۔ ان کی زندگی میں ہی زندگیاں برباد ہو جائے گی، رشتے ٹوٹ جائیں گے، کہیں رشتہ نہیں ہوگا، زندگی بچوں کی خوشحال نہیں ہوگی، نہ تعلیم پڑھ سکیں گے، کسی کو تعلیم نہیں لگے گی، کسی کو رشتہ نہیں لگے گا، کوئی بیمار ہوگا بچہ، کہیں شفا نہیں ہوگی، بچے کو سکون نہیں ہوگا، کوئی بچہ پاگل ہو جائے گا، کوئی اپنے والدین کا نافرمان ہوگا، کوئی اپنے والدین کی حلال کمائی کو کہیں دوسرے مقام پر، غلط مقام پر خرچ کرتا رہے گا۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ سود کھانے کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ سود خور کا عذاب ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سود خور سے سب سے پہلے اس کی صحت چھین لیتا ہے۔ سود خور کی طبیعت کبھی اچھی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو بیماریوں سے بھر دیتا ہے۔ سود خور کو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی خوشی کبھی نہیں دیتا۔ سود خور کے آپ دیکھیں، اس کی اولاد کو کبھی خوشی نہیں ہوتی، اس کی اولاد ہمیشہ پریشان رہتی ہے، وہ بھی خود پریشان ہوتا ہے، اور اس کے پاس مال تو بہت ہوتا ہے، لیکن مال رہنے کے باوجود اللہ بیماریاں اتنی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ایک لقمہ حلق کے نیچے اتار نہیں سکتا۔ یہ ہوتا ہے، یہ سارے گناہ ہم جو کرتے ہیں، وہ گناہ کا عذاب ہمیں قبر میں تو ہوگا ہی، لیکن دنیا میں بھی ایسا عذاب ہوگا کہ وہ حرام کے ذریعے سے کمائی ہوئی کمائی بھی ہم حلق کے نیچے اتار نہیں سکتے۔ حلال رزق کمائیں، حلال رزق، 3 وقت کی جگہ بس 2 وقت ملے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ 2 وقت کی جگہ 1 وقت بھی مل جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، مگر یہ جوئے بازی کی طرف نہ جائے، یہ بیڈنگ کی طرف نہ جائے، یہ نمبرز کی طرف نہ جائے، یہ شراب، یہ تمام چیزوں کی طرف نہ جائے۔ جتنا اللہ ہمیں رزق حلال سے دے گا اتنا ہی اپنی زندگی سے رہے، اور جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کاروبار میں جھوٹ کبھی نہ بولے، اسی سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سچ بولنے کی عادت ڈالو، سچ بولنے کی عادت ڈالو، اور نماز کی پابندی آپ ضرور کرو، قرآن پڑھو، نماز کی پابندی کرو، اللہ اس کی برکت سے آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، آپ نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو محترم سامعین اکرام، یہ جو کل جو ہفتے کا دن آ رہا ہے، ہفتے کے دن قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے۔ یہ تیسرا قرآن پاک ہے کہ نماز فجر، نماز مغرب، نماز عشاء، ان 3 نمازوں میں جو قرات پڑھی جاتی ہے، تو اکثر مقامات پر سورے وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، مگر اس مسجد میں تینوں نمازوں میں ہم قرآن پاک تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ تینوں نمازوں میں ہم قرآن پاک سیریل وائز کنٹینیوس اس کو پڑھتے ہیں، پہلے پارے سے شروع کرتے ہیں، ہر دن آدھا پارہ کر کے ہم تقریباً 1.5 یا 2 مہینوں میں ایک قرآن پاک کنٹینیوس پڑھ کے ختم کرتے ہیں۔ تو 2 رمضان سے لے کر اب تک 3 قرآن پاک 3 نمازوں میں مکمل ہو گئے ہیں۔ اب یہ تیسرا قرآن پاک ہے جو کل جو ہفتے کا دن آ رہا ہے، ہفتے کے دن نماز عشاء میں یہ تیسرا قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے۔ آج 29واں پارہ آج ختم ہو جائے گا، اور 30واں پارہ جو ہوگا آج عشاء میں آدھا ہو جائے گا۔ اب جو آدھا 30واں پارہ بچ جائے گا، کل انشاءاللہ ہم عشاء کی نماز میں یہ ختم کریں گے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ قرآن پاک جس وقت میں ختم ہوتا ہے، قرآن پاک کے ختم کے وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔
تو اسی لیے عشاء کی نماز میں ہم قرآن پاک ختم کر کے سلام کے بعد ہم ساری امت کے حق میں دعا کرتے ہیں، خصوصی دعا ہوتی ہے کافی دیر تک، لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ کل کی عشاء جو کہ ہفتے کے دن کی عشاء ہے اس عشاء میں آپ حاضر رہے، ہم قرآن پاک ختم کر کے ساری امت کے حق میں دعا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہماری اس دعا کو قبول بھی فرمائے گا اور ہماری ہر مشکل کو اللہ قرآن پاک کے صدقے میں آسان بھی فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ کل بروز ہفتہ آپ تمام کو عشاء میں حاضر ہونا ہے، دعا میں بھی اور ختم قرآن میں بھی حاضر ہونا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کی حاجتوں کو پورا فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی زندگیوں میں عبادتوں کی پابندی عطا فرما، نماز کی پابندی عطا فرما، سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ مولا آخری سانس تک تیرے دین کی خدمت کرنے کی، قرآن پاک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری عبادتوں کو، نمازوں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔